تو اب آپ عام آدمی کی صورتحال دیکھیں جس کی ایک محدود سی تنخواہ ہے. اس محدود تنخواہ میں اس نے اپنے گھر کا کرایہ بھی دینا ہے, بجلی کے بل بھی دینے ہیں, بچوں کے اسکول کی فیس بھی دینی ہے. اور ظاہر ہے آپ کے گھر میں بزرگ افراد ہیں, ہمارا یہ کلچر ہے, ٹریڈیشن ہے, ہم جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. یہاں پر بزرگ افراد ظاہر ہے ان کو جب اولڈ ایج ہو جاتی ہے تو مختلف بیماریوں سے وہ نبرد آزما رہتے ہیں, دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے, ان کی خرید و فروخت کی. ایسے میں جب آپ قیمتیں دیکھیں ان ادویات کی جو جان بچانے والی خاص طور پہ وہ آسمان پہ چلی گئی ہیں, تو کیا یہ اتنا ہی ناگزیر ہے؟ کیا کچھ اس میں بہتری ہو سکتی ہے؟ ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین پاکستان فارمر مینوفیکچررز ایسوسی ایشن توقیر الحق صاحب. توقیر الحق صاحب بہت شکریہ. یہاں پہ میں ایک عام آدمی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, اس کی زندگی میں پہلے ہی اتنی مشکلات ہیں, پھر دوائیاں جب مہنگی کر دی جائیں تو یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کیا یہ بہت ناگزیر تھا, خاص طور پہ ایسی ادویات جو کہ جان بچانے والی ہیں؟ جی السلام علیکم. جی بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا. یہ عوام کے لیے ہی یہ فیصلہ کیا ہے گورنمنٹ نے, کیونکہ یہ جو ابھی آپ بات کر رہی تھی 146 جو ہارڈ شپ کیسز کی جو میڈیسنز ہیں, یہ جو 2 سال سے یہ ادویات جو ہیں یہ بالکل شارٹ تھیں. اور اس کی ریزن بڑی سمپل ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں جو ڈی ویلیوشن ہوئی ہے پاک روپی کی ورسز US ڈالر, اور جو 40% کے قریب انفلیشن ہوئی ہے, تو ان جان بچانے والی ادویات کی قیمتیں پہلے ہی کم تھیں, اب وہ بنانے کے قابل نہیں تھی انڈسٹری, اور یہ یا تو ملنے ہی رہی تھیں. اس میں ہیپرین دیکھ لیں, ٹیگرال دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں بہت ساری میڈیسنز جو مل ہی نہیں رہی تھیں, اور اس کی وجہ سے یا تو اسمگل مل رہی تھیں یا خدا نخواستہ سپیریس ڈرگ مل رہی تھی. اور یہ تقریباً 2 سال سے یہ کیس جو ہے وہ کیبنٹ اپروو نہیں کر رہی تھی. تو اب یہ ادویات جو ہیں یہ ہم نے جو اپلائی کیا تھا ہارڈ شپ کیسز کو, جو کہ ڈریپ نے میرٹ کے اوپر اکارڈنگ ٹو دا ایگزسٹنگ پرائسنگ پالیسی ان کی پرائسز مقرر کی ہیں. اس کے مقرر کرنے کی وجہ سے یہ تمام ادویات اب مارکیٹ میں اویلیبل ہوں گی. تو اگر ایک فار ایگزامپل ہیپرین ایک ایسی ڈرگ ہے جو کہ 3-4 ہزار روپے میں مل رہی ہے, اور اب یہ 1200 روپے میں اویلیبل ہو جائے گی, کیونکہ اس کے بغیر یہ بن نہیں رہی تھی. تو یہ ہارڈ شپ کیسز یہ بہت ضروری تھا. اب آپ یہ دیکھیں گی کہ اس میں آپ ان مریضوں سے پوچھیں جن کو یہ ادویات مل نہیں رہی تھی. اور جہاں تک یہ ڈی ریگولیشن والی آپ نے بات کی ہے, یہ جو ابھی جو آپ بتا رہے تھے کہ ہائی کورٹ میں وہ ہوا ہے, یہ فیصلہ بھی بڑا احسن تھا, کیونکہ یہ ڈی ریگولیشن جو ہے نا یہ کنٹرول ریگولیشن ہے, کیونکہ اس میں 462 جو جان بچانے والی ادویات یا امپورٹنٹ ادویات ہیں اس کو گورنمنٹ کی پرائس اس کو کنٹرول کرے گی. اچھا توقیر صاحب, سوری ٹو کٹ یو, اس میں ایک چیز جو آپ نے کی کہ ان مریضوں سے پوچھیں کہ جن کو دوائی نہیں مل رہی اور اب اس اقدام کے بعد ملنا شروع ہو جائیں گی. اب مریض ہے اس کو دوا تو لینی ہے, چاہے وہ اپنا گھر بیچ دے یا اپنے تمام معلومات بیچ دے, لیکن اب یہ جو دواؤں اور را مٹیریل کا جو چولی دامن کا ساتھ ہے یہ ہماری فارمیسی انڈسٹری کو اس نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے. کیا یہ تمام جو جان بچانے والی ادویات ہیں ان کے لیے خام مال جو ہے وہ باہر سے ہی آتا ہے, درآمد کیا جاتا ہے, اور اگر ایسا نہیں تو ہم را مٹیریل خود سے کب بنانے میں خود کفیل ہو سکیں گے تاکہ دواؤں کی قیمتیں کچھ تو کم ہو سکے نا؟ دیکھیں 90% جو را مٹیریل ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے انفارچونیٹلی, ٹھیک ہے, اور اسی کی وجہ سے 10% کے قریب جو ہے وہ لوکل بھی بنتا ہے, لیکن وہ ناکافی ہے. تو آپ یہ تو جو آپ نے کہا ہم کب خود کفیل ہوں گے, پہلے انڈسٹری کو ادویات پرائسز تو صحیح ملیں ان کو. فار ایگزامپل یہ ادویات ہم بنا ہی نہیں پا رہے, اور یہ جو ڈی ریگولیشن کا جو فیصلہ کیا ہے یہ ان لائن وتھ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہے. انڈیا میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی پرائسز جو ہیں وہ ڈی ریگولیٹ ہیں. صرف انڈیا میں 300 کے قریب اور بنگلہ دیش میں 137 کے قریب جو ہے وہ ریگولیٹ کرتی ہے, باقی سب ڈی ریگولیشن ہے. بالکل, تھینک یو سو مچ توقیر صاحب.